اللہ دوست درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم وعلى صل آله على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں فقیر ایان علی سے کہ سامنے تشریف فرما ہوں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں فقیر ایان علی. مل کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وتيقن ولا وتيقن ولا
بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کیا. اشاق زیادہ ہیں, نعت خوان زیادہ ہیں, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک محفل سمیٹا بھی جائے. تو انشاءاللہ حضرت سب کی حاضری ہوگی, لیکن عرض ہے کہ مختصر تمام نعت خوان 2 سے 3 شعر. تو انشاءاللہ فقیر فقر فرید سے ملتمس ہوں کہ وہ بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں, بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. فقیر فرید میزبان, فقیر فرید. پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. نور مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں. نور مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں. پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے, پیار میرے آقا دا سینے وچ ہووے, چکی رہن لئی مدینے وچ ہووے, چکی رہن لئی مدینے وچ ہووے. بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں, بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں. رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں. نور مکھڑا تے زلفاں نے کالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں, رب بھیجتا درود دیا ڈالیاں. ماشاءاللہ یہ تھے فقیر فرید بارگاہ رسالت میں جالیوں کا ذکر فرما رہے ہیں. میرے دوستو, ہندوستان سے اسماعیل امرتسری رحمت اللہ تعالیٰ روضے کی زیارت کو جاتے ہیں, وہاں ایک بلی کو دیکھتے ہیں, وہ بھی جالیوں کا طواف کر رہی ہے, زیارت کر رہی ہے. تو ان کے دل میں, کیونکہ کافی دن وہاں رہے, تو وہ بلی کے ساتھ انسیت ہو جاتی ہے. اور ایک دن یہ خیال آیا ان کے دل میں کہ میں جب واپس جاؤں گا اس بلی کو اب ساتھ لے جاؤں گا, کیونکہ وہ اس کو روزانہ کھانا دیتے تھے. اب محبت ہو گئی تو دل میں جو ہی خیال آنا تھا, کیونکہ بلی ان کے آس پاس گھومتی تھی, کبھی بازو پہ بیٹھتی, کبھی کندھوں پہ بیٹھ جاتی تھی. اب زیادہ جب انسیت اور محبت ہو گئی تو ان کے دل میں یہ خیال آیا مولانا اسماعیل امرتسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے, کہ اب جب میں واپس ہند کو جاؤں گا اس بلی کو ساتھ لے جاؤں گا. تو جو ہی یہ خیال آیا, بلی نے بازوؤں سے جمپ لگایا, وہ چلی گئی جالیوں کی طرف. رات کو سوئے, خواب آیا, حضور تشریف فرما ہو گئے کہ اسماعیل آپ عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں, حج کر کے واپس جا رہے ہیں, کیا اکیلے ہی جانا ہے یا کسی اور نے بھی جانا ہے؟ تو عرض کرنے لگے حضور جانا تو اکیلے ہی تھا, پہلے اکیلے ہی آیا ہوں, لیکن اب ایک بلی ہے, محبت ہوتی ہے, وہ ساتھ جائے گی, دل کر رہا ہے. حضور نے فرمایا وہ جب سے آپ نے یہ سوچا ہے وہ اس وقت سے جالیوں کے ساتھ لگ کر رو رہی ہے. تو بلی نے یہ عرض کی کہ حضور میں اس لیے تھوڑی جاتی تھی کہ یہ مجھے کھانا دیتا ہے, یہ روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے, یا یہ مجھے گوشت کا ٹکڑا بوٹی دیتا ہے, اس لیے تھوڑا میں جاتی تھی. میں تو اس لیے جاتی تھی کہ یہ آپ کے شہر کا مسافر, یہ مہمان ہے, تو میں تو اس لیے محبت کرتی تھی. اب یہ کہہ رہے کہ میں ساتھ اس کو منع کریں تو حضور تشریف لے. تو یہ جالیوں کا ذکر فقیر فرید فرما رہے ہیں. ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں مختصر حاضری کے لیے فقیر آفاف سے کہ وہ سامنے آئیں, ڈیفنس ویو سے تشریف لائیں برانچ سے, کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کا شرف فقیر آفاف.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے جانے والے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے طیبہ کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شاہ عرب سے کہنا کہ شاہ عالم کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حالات پرعالم سے اس دم گزر رہا ہے اور کانپتے لبوں سے فریاد کر رہا ہے فریاد کر رہا ہے مائے گناہ اپنا ہے دوش پر اٹھائے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے کوئی نہیں ہے ایسا جو پوچھنے کو آئے بھولا ہوا مسافر منزل کو ڈھونڈتا ہے تاریکیوں میں ماہ کعبے کو چومتا ہے سینے میں ہے اندھیرا دل ہے سیاہ کارا یہ ہے میری کہانی سرکار کو سنانا کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے کہنا میرے نبی سے محروم ہوں خوشی سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے کہنا کہ شاہ عالم ایک رنج و غم کا مارا دونوں جہاں میں جس کا ہے آپ ہی سہارا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سبحان اللہ یہ تک فقیر افاف بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کیا ہدیات کے لیے ملتمس ہوں اپنے پیارے دوست فقیر ہاشم سے جو نورانی بستی سے تشریف لائے ہیں کہ سائیں آگے تشریف لائیں بارگاہ رسالت میں ہدیات کا شرف حاصل کریں فقیر ہاشم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اپنے قدموں
سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامن لاج رکھنا، میں بھکاری ہوں تیرے ہی در کا، لاج رکھنا، میں بھکاری ہوں تیرے ہی در کا، میرے دامن پہ نہ احسان برائے رکھنا، میرے دامن پہ نہ احسان برائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، جب سوالیں پہ خورشید قیامت آئے، جب سوالیں پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گاروں پہ سائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والی، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والی، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، دوستو یہ تھے فقیر ہاشم، بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ اسی دوران میرے مرشد کے پیارے نائبین قبلہ سید عبدالحق صاحب اور قبلہ سید ندیم سلنگی صاحب تشریف فرما ہوئے۔ یہ عاجز محفل میں جلوہ افروز ہونے پر سب کو خوش آمدید کہتا ہے، خصوصی طور پر ان کو، کیونکہ حضور نے نوازشیں فرمائی، خلافت سے نوازا۔ یہ عاجز پہلے عرض کر چکا ہے کہ آج کا خوبصورت پروگرام استقبال رمضان کے سلسلے میں اور ہمارے مرشد کریم نے جن پر عنایتیں کی، نوازشیں کی، دل خوش ہوا، تو ہم نے مشاورت کی کہ کیوں نہ ان سب نئے مہمانوں کو جن کو خلافت سے نوازا گیا ہے، اس خوشی میں استقبال رمضان کی بھی خوشی ہے اور یہ بھی خوشی ہے، تو چار چاند چاند، تو اس طرح یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ ہدیہ ناز کے لیے ملتمس ہوں فقیر نعمان عزیز صاحب، نعمان ریاض صاحب سے کہ سائیں سامنے تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں۔ فقیر نعمان ریاض سائیں سے ملتمس ہوں مختصر حاضری رکھیں تاکہ دوسرے اشاعتان رسول بھی حاضری کا شرف حاصل کر سکیں۔ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। मैं बेकरार था मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। उन मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। मोहब्बतों का सिला कौन ऐसे देता है। सुनहरी जालियों में यारगार आपसे है। सुनहरी जालियों में यारगार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। और गुनाहगार हो आका बड़ी नदामत है। गुनाहगार हो आका बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। मैं बेकरार था मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है।
دوستو یہ تقریر نعمان نیاز صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اللہ والا ٹاؤن برانچ میں بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کیا. یہ آج ادب کے ساتھ ملتمس ہے فقیر شوکت علی صاحب سے کہ سائیں بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کریں. سائیں سے درخواست کرتے ہیں حاضری مختصر قبلہ سائیں شوکت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت کے ساتھ درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. محترم مرحوم ریاض الدین سہروردی کا کلام بڑا پیارا کلام ہے اور خاص طور پہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مدینے کی زیارت نصیب فرمائی ہے. ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیں. قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں، 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 لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں، لگ جاتی ہے اشکوں کی برسات مدینے میں. دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی جب، دربار محمد میں ہوتی ہے رسائی جب، بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں، بڑھ جاتے ہیں زائر کے درجات مدینے میں. خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں، خالق کے خزانے جب تقسیم وہ کرتے ہیں، پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات مدینے میں، پھر کیوں نہ ملے سب کو خیرات مدینے میں. آغوش کرم میں وہ لے لیتے ہیں سائل کو، آغوش کرم میں وہ لے لیتے ہیں سائل کو، آ جاتے ہیں ایسے
لمحات مدینے میں آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں جنت کی بہاروں میں وہ گھر اپنا بناتے ہیں جنت کی بہاروں میں وہ گھر اپنا بناتے ہیں وہ جن کے گزرتے ہیں دن رات مدینے میں وہ جن کے گزرتے ہیں دن رات مدینے میں آ جاتے ہیں ایسے بھی لمحات مدینے میں سونا نام محمد بھی ساڈی اکھیاں دا چانن سونا نام محمد بھی ساڈی اکھیاں دا چانن چم اکھیاں نو لایا کر او تیرے غم مک جاون گے چم اکھیاں نو لایا کر او تیرے غم مک جاون گے پنج تن دی نسبت وچ ایک راز پوشیدہ پنج تن دی نسبت وچ ایک راز پوشیدہ نعرہ حیدری لایا کر او تیرے غم مک جاون گے نعرہ حیدری لایا کر او تیرے غم مک جاون گے نعرہ حیدری لایا کر او تیرے غم مک جاون گے نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ دوستو فقیر شوکت علی صاحب بارگاہ رسالت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے تھے اسی دوران میرے مرشد کریم کے پیارے محبوب نعت خواں سائیں ذوالقرنین صاحب تشریف فرما ہوئے یہ آج خوش آمدید کہتا ہے ہدیہ منقبت کے لیے میں عرض کروں گا فقیر فرید سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور مرشد کی شان میں مناقب بیان کریں فقیر فرید سامنے تشریف لائیں دوستو ان کے بعد حاضری ہوگی سائیں ذوالقرنین صاحب کی اس کے بعد مولانا یوسف صاحب قبلہ سائیں محمد یوسف طاہری صاحب ان کا خطاب دل نواز ہوگا اور آخر پر دونوں برانچز کے سرپرست قبلہ سائیں محمد افضل شاہ صاحب یہ جو ہم بہاریں لوٹ رہے ہیں سائیں کی محنت ہے ہم ایسے نہ تھے ہم گلیوں میں آوارہ تھے ناکارہ تھے یہ سائیں کی محنت ہے انہوں نے ہمیں اس طرح سے بنایا محنت کی ہمیں تراشا اور مرشد کا پیغام ہمارے سینے میں ڈالا میرے دوستو ہم واقعی نکمے تھے ہمیں بولنا نہیں آتا ہم روتے تھے یہ سائیں کی محنت ہے تو آخر پر سائیں کی خوبصورت کلمات ہوں گے انشاءاللہ جامع دعا ہوگی لنگر ہوگا تو میں ملتمس ہوں فقیر فرید سے میں فقیر فرید سے ملتمس ہوں مرشد کی شان میں مناقب پیش کریں فقیر فرید درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کوئی نوکر داتا دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل دے بیٹھے
بیٹھا سونا عاشق سجن دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل دے بیٹھا سونا عاشق سجن دے تیری عدیدہ ساڈے عقیدہ وقتو عید دا چنے ویکھیاں کھیاں رجدیاں نائی نہ رجدا اے منے تیری عدیدہ ساڈے عقیدہ وقتو عید دا چنے ویکھیاں کھیاں رجدیاں نائی نہ رجدا اے منے اکھیاں دی ٹھنڈک ہے اکھیاں دی ٹھنڈک ہے ہر دل دی دھک دھک ہے اکھیاں دی ٹھنڈک ہے ہر دل دی دھک دھک ہے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے دل دا رشتہ سجن نالو پاوے دنیا دارا سر تو گھن کے پیرا تائی سجن دا وفادارا دل دا رشتہ سجن نالو پاوے دنیا دارا سر تو گھن کے پیرا تائی سجن دا وفادارا تیرے نام تو جیتے ہاں تیری اکھ تو پیتے ہاں سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے شاہ منصور نصولی چارا عشق دیا تفصیلا بلا گل وچ پٹکا پا کے آنکھیں پیرا پیرا شاہ منصور نصولی چارا عشق دیا تفصیلا بلا گل وچ پٹکا پا کے آنکھیں پیرا پیرا جدو عشق نچاندا ہے تن من بھول جاندا ہے سانو پیر نچاندا ہے تن من بھول جاندا ہے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے عاشق عاشق سارے آکھن عشق دا عین نہ سمجھن عشق دا شین شہید کریندا اے منگدا اے تن من عاشق عاشق سارے آکھن عشق دا عین نہ سمجھن عشق دا شین شہید کریندا اے منگدا اے تن من سس رک گئی تھلا جے سونی ڈبی چھلا جے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے میری بخشش سجن درزی تیرا سنین دنانا مینوں کلا سمجھو نائی میرا کل زمانہ میری بخشش مرشد درزی تیرا سنین دنانا مینوں کلا سمجھو نائی میرا کل زمانہ میری اعلیٰ نسبت ہے میری بھالا قسمت ہے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے کوئی نوکر داتا دے کوئی خادم خواجہ دے سفیر فضل تے بیٹھا سونا عاشق سجن دے دوستو یہ تھے ہمارے میزبان فقیر فرید جو مرشد کی شان میں مناقب بیان کر رہے تھے دل خوش ہو رہا تھا میرے دوستو ہدیہ نعت کے لیے ملتمس ہوں سائیں ذوالقرنین صاحب سے جو تشریف فرما ہو چکے کہ سائیں بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش فرمائے اور مرشد کی شان میں منقبت بھی پیش فرمائے سائیں ذوالقرنین صاحب یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ فیصل بھائی کہہ رہے تھے کہ حمد پڑھنی ہے اللہ 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 بگڑے سارے کام بناؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جی ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 اے بختاں دے ماریو رب نو یاد کرو اے غماں دے ماریو رب نو یاد کرو کیونکہ ستے ہوئے لیکھ جگاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جی ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں بندیاں مینوں یاد تو کر میں تینوں یاد کراں وچ قرآن نے خود فرماؤندا اللہ وچ قرآن دے خود فرماؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جی ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں پتھر دے وچ کیڑیاں نوں وی فکر نہیں کیونکہ گھر گھر یارو رزق پہنچاؤندا اللہ گھر گھر یارو رزق پہنچاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جی ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ 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 اپنے یار دی شان دکھاون دی خاطر اپنے محبوب دی شان دکھاون دی خاطر عرشاں اُتے کول بلاؤندا اللہ عرشاں اُتے کول بلاؤندا اللہ ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ جی ماڑیاں دی گل بناؤندا اللہ
अखियां दिलाया कर तेरो रंग लग जा बनगे चुम अखियां दिलाया कर तेरो रंग लग जा बनगे गीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावणगे गीता कद गाया कर तेरे दुख मुक जावणगे सजन साई नल लाई तोड़ निभावांगे दर छड़ के होर न किधरे जावांगे जी दर छड़ के होर न किधरे जावांगे नबी इस बात दा सबक पढ़ाया सजना ने अल्लाह अल्लाह दा जिक्र सिखाया सजना ने अल्लाह अल्लाह दा जिक्र सिखाया सजना ने जेड़ा सबक पढ़ाया है मुर्शदियो पकावांगे दर छड़ के होर न किधरे जावांगे जी दर जावांगे अल्लाह ते चप्पे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शदी लाई हो नफी अस बात दा ओ पानी मिले अस ओते हर लगे हर जाई अंबर बूटी ओ मुश्क बचाया ओते जा फुलाने आई जीवे मुर्शिद कामिल या हजरत बाबू जीवे सज्जन कामिल या हजरत बाबू ते जय बूटी मन मेरे विच लाई दोस्तों जैसे मेरे मुर्शिद साईं ज़ुल्कुरनैन साहब जो खूबसूरत अंदाज में अपना कलाम पेश फरमा रहे थे हम्द नात और मोहब्बत के अशार। मेरे दोस्तों ये जो बहारें हैं ये जो महफिल सजी है मेरे दोस्तों इब्राहिम हैदरी बराज नूरानी बस्ती PNT सोसाइटी साईं अब्दुल हक साहब के मशहूर हैं कि हमारे PNT सोसाइटी के दोस्त तशरीफ फरमा हुए हमारी हौसला अफजाई। मेरे दोस्तों ये मेरे मुर्शिद करीम के प्यारे प्यारे सितारे हैं और मेरे दोस्तों फिर रहमत बरस रही है। रहमत क्यों न बरसे कि जिन पर मुर्शिद की नवाजिशें हुई अनायतें हुई उनके सर से हम भी मजे ले रहे हैं। और फिर जहाँ पर कुरान पढ़ाने वाले सिखाने वाले मौजूद हो हमारी ब्रांच के कारी मोहम्मद रियाज साहब और उनके साथ मेहमान दोस्त कारी मोहम्मद आबिद साहब तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों ये कुरान सिखाते हैं और मुझे कलमात ये काम अल्लाह को अजीज है प्यारा है
تو میرے دوستو رحمت برس رہی ہے۔ اہل خانہ بھی خوش قسمت ہے کہ انہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، سجایا، یقیناً یہ اس بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو میرے دوستو میں آگے بڑھتا ہوں۔ میرے دوستو یہ محفل جو سجتی ہے صرف ہم نہیں بہار لوٹتے، اللہ کے نوری فرشتے وہ بھی آسمان دنیا سے نیچے اترتے ہیں اور ساتھ بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب محفل ختم ہوتی ہے واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں میرے نور فرشتوں کہاں سے آئے؟ مولا زمین پر اترے تھے تیرے چند بندے، تیرا نام لے رہے تھے، تیرے محبوب کا نام لے رہے تھے۔ ہم بھی وہاں بیٹھ گئے اور ان کی قطاریں لگ گئی آسمان تک، اور جب محفل ختم ہوئی ہم واپس آ گئے اور اللہ تعالیٰ پوچھتے کیا طلب تھی؟ مولا جنت مانگ رہے تھے، جنت دیکھی ہے؟ دیکھی تو نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہے تھے۔ اور کیا طلب تھی؟ مولا دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے، کیا دوزخ کو دیکھا ہے؟ مولا دیکھا نہیں ہے، پھر بھی مانگ رہے تھے پناہ اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نور فرشتوں پھر گواہ بن جاؤ، میں نے ان کو اٹھنے سے پہلے ان کو بخش دیا گناہ۔ تو میرے دوستوں کیا یہ معمولی محفل ہے؟ اتنے میرے مرشد کے پیارے ستارے غلام ہیں، سبحان اللہ، اور قرآن پڑھانے والے۔ تو میرے دوستو ہم یقیناً خوش قسمت ہیں۔ یہ ہم دنیا کی جب ہمارے اوپر زیادہ مصروفیت ہم دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور میرے دوستو جب دین کی طرف آئیں گے، روشنی کی طرف آئیں گے، سایہ جو ہے اس کو دنیا کہا گیا ہے، وہ منتیں کرتا ہوا ہمارے قدم چومے گا، خود بخود کہے گا مجھے لے لو، مجھے لے لو، مجھے لے لو۔ ہم تو بھٹکے ہوئے ہیں شاید۔ تو میرے دوستو میرے مرشد نے ہمیں راستہ دکھایا کہ خلفاء کرام تشریف فرما ہے، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں قدم قدم پر۔ تو میرے دوستو انشاءاللہ میں ملتجی ہوں ادب کے ساتھ قبلہ سائیں مولانا محمد یوسف صاحب سے کہ سائیں آپ پیارے مختصر خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ قبلہ سائیں محمد یوسف صاحب۔ انشاءاللہ سب تک آواز پہنچے گی، آپ تک آواز پہنچے گی انشاءاللہ۔ میرے پیر کے پیارے خلفائے کرام، علماء کرام، فقراء اعظام تشریف فرما ہیں کہ اللہ والوں کی نوازش ہوتی ہے کہ تربیت کے لیے کھڑا کر دیتے ہیں، ورنہ پیر کو کیا نصیحت کر سکتا ہے؟ جس کے دل پر میرے پیر کی انگلی لگ گئی وہ ولایت کے درجے پر آ جاتا ہے۔ اس کی ظاہری علامت میں نظر آتی ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہماری زبان پہ کیا آتا ہے؟ دیکھتے ہیں تو کیا زبان پہ آتا ہے؟ اور یہ اللہ کے ولی کی علامت ہے، اللہ کے اظہار و ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آئے۔ جب مٹی کی خوشبو ہے جو آیت کریمہ اس آدمی نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادعو الی رب سبیل ربک بالحکمت، اپنے رب کے رستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ۔
गहराई के साथ, बल मौइज़ात और अच्छी नसीहत के साथ, बिलहसन अच्छी नसीहत के साथ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। मेरे मुर्शिद कामिल ने सोच बड़ी मुजद्दिदाना सोच है। वक्त के तकाज़ों के मुताबिक फुकरा को 2 प्लेटफार्म दिए हैं। एक प्लेटफार्म है तंजीम का प्लेटफार्म, जो हमारी मरकज़ी जमात इस्लामी मुस्लिमीन है, रूहानी तलबा जमात है नौजवानों के लिए, स्टूडेंट के लिए, और उलमाए किराम के लिए जमीयत उलमाए तहरिया ये प्लेटफार्म है। अपने मुर्शिद के मैसेज को वो इन प्लेटफार्मों से आगे पहुँचाते हैं। एक नेटवर्क ये है पूरी दुनिया में जो मेरे पीर मुर्शिद का काम कर रहा है। दूसरा है खुलफाए किराम का नेटवर्क। खुलफाए किराम वो होते हैं कि उसके लिए कोई ज़ाहरी इल्म होना भी शर्त नहीं है। ज़ाहरी इल्म होना, आलम होना शर्त नहीं है। जिनको मेरा पीर चुन ले, जैतबी अलैहि मन यशाओ, अल्लाह जिसको चाहे चुन ले। तो जिसको वो चुन लेते हैं उसमें वो सलाहियतें भी खुद ही पैदा कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। देखने में सादा फकीर होते हैं, अनपढ़ हैं। और मैं याद अपनी ही मिसाल लेता है। एक कारोबारी है, बिजनेस है मेरा लेदर का। एक दिन भी किसी मदरसे में नहीं पढ़ा, नाजरा कुरान पाक पढ़ा हुआ हूँ। एक देहात में मौलवी होता था, उससे बचपन में नाजरा कुरान पढ़ा। दूसरी भी इतनी तालीम नहीं है, अंडर मैट्रिक हूँ। जितनी मालिक की मर्जी है, मालिक की मर्जी, तो जिसको मर्जी चुन ले और फिर उससे काम भी ले लेते हैं। हाँ, हीला करना शर्त है। मैं अमूमन मिसाल देता हूँ कि हज़रत गौसे आज़म का एक मरीज जा रहा था, उसको चोट पड़ गए। हुज़ूर सोना साईं की मिसाल दिया करते। सुभान अल्लाह। इस आदमी ने सोना साईं की सोबत की, मिसाल दिया करते थे कि उसको चोट पड़ गए। उसने अपने शेख की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, क्या गौसुल आज़म मदद कीजिए, आपने अल्हाम किया, अल्हाम हुआ आपकी तरफ से, उसकी कल्ब में ये बात डाली कि इनके साथ लड़ो। जब तुम लड़ोगे हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम गालिब आ जाओगे। सुभान अल्लाह। वो मरीज कहने लगा, हुजूर मैं कमजोर हूँ, मैं लड़ नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया फिर भाग जाओ, ये आपको नहीं पकड़ सकेंगे। सुभान अल्लाह। उसने कहा, हुजूर मैं भाग भी नहीं सकता। क्या बात, मैं भाग भी नहीं सकता। अल्लाह। फिर कोई ऐसा छुप जाओ, गाड़ियों में ऐसे छुप जाओ, हम आपके ऊपर पर्दा डाल लेंगे, नहीं तलाश कर सकेंगे। उसने कहा, हुजूर मैं छुप भी नहीं सकता। अल्लाह अकबर। तो हज़रत गौसे आज़म ने फरमाया कि इतने बुज़दिल मरीज के पीर हम भी नहीं बनते, आप भी किसी और जगह जाकर बैठ हो जाए। तो भाई हीला हमने हीला करना है। हुजूर सोना साईं फरमाया करते थे, हुजूर महबूब सज्जन साईं भी फरमाते हैं कि मैदान तैयार है, घोड़ा खड़ा है, बिल्कुल तैयार, सिर्फ सवार की ज़रूरत है।